وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اور عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہم، ان چیزوں کی جو انہیں تکلیف نہیں دیتی، ولا ینفعہم، اور نہ ان کا بھلا کریں وہ چیزیں، ویقولون، اور کہتے ہیں ہؤلاء، یہ ہیں وہ لوگ، شفعاؤنا، جو ہماری سفارش کریں گے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کے ایسے شریکوں کی، بما لا یعلم، جن کو وہ نہیں جانتا، بالسماوات، آسمان میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں خدا انہیں جانتا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وتعالی، اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جن کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں شرک کرتے ہیں۔ ساری سورہ مبارکہ کا دعویٰ یہ ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ یہ مشرکین جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کی زد اور ان آیات کی زد میں ان کے معبودان باطلہ آتے ہیں، اور یہ اللہ کی توحید پر تیسری عقلی دلیل ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اور شرک کے عذر میں وہ چیز کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے یہ سفارشی ہیں، خدا کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے شفاعت کا نظریہ۔ وہ کہتے تھے ہم تو اس قابل ہیں نہیں کہ اللہ کی براہ راست عبادت کریں، اور اللہ کو براہ راست پکارنا، خدا تک پہنچنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، اور اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں۔ وغرنا فی نفس ہی، ان سے ہمیں کچھ نہیں لینا تو اللہ ہی سے ہے، لیکن اس واسطے سے پھر کے ان لوگوں کی طرف سے جا کے ایک یہ بات ہے۔ اور یہی بات 24ویں پارے میں آئی ہے، سورہ زمر کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 23ویں پارے میں، سورہ زمر کا آغاز ہے، 23واں پارہ ہے، وہاں بھی اس قسم کا دعویٰ دیکھ لیجئے، 39 نمبر سورت ہے کہ مشرکین کیا کہتے ہیں۔ 23واں پارہ، 39 نمبر سورت ہے زمر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تیسری آیت میں بات کہی ہے، بلکہ دوسری آیت بھی دیکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب نازل کی ہے بالکل سچائی کے ساتھ ٹھیک نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، سو اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، مکمل عبادت اللہ کی۔ اللہ، سنتے ہو؟ اللہ، یاد رکھو۔ اللہ کا مطلب جب کسی خاص کام کی طرف متوجہ کرنا ہو تو اس وقت قرآن میں یہ آتا ہے، کئی جگہ اللہ، یاد رکھنا۔ سنتے ہو؟ اجی سنتے ہو؟ یہ سارے محاورے ہیں نا ہماری زبان میں۔ اللہ، یاد رکھو، للہ الدین الخالص، بندگی میری اللہ کو ہے، عبادت فقط اللہ کی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ سے بڑے اپنے حمایتی اور اپنے معبود بنائے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، مشرک، ما نعبدہم، ہم ان کو پوجتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں۔ دیکھا، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں۔ تو جو شرک تھا اس کی گویا انہوں نے عذر پیش کیا کہ بھئی تم شرک کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا شرک کہاں کرتے ہیں، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے میں قریب کر دیں گے۔ یہ دونوں جگہ پر ہے، اور یہ سورہ یونس کا مرکزی مضمون ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالی نے یہی بتلایا ہے
شفاعت کی نفی کی تھی نا پچھلے 2 دن سے جو مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کے ہاں جبرن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کی نہیں سنی جاتی الا باذن، جب تک کہ مالک خود حکم نہ دے کہ تم اس کی سفارش کرو، جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے۔ دونوں ترجمے ہوئے تھے نا۔ اصل دعویٰ یہ ہے، اور مشرکین پوچھتے کیوں ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ جتنے بھی مشرک ہیں دنیا میں یہ سب کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سورہ یونس دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر کے مشرکین کا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ شفیع بن جائیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے خدا کے حضور۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو اس پہ لکھا ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں شرک کی اقسام لکھی، اور ابو سعود رحمت اللہ علیہ جو مفتی تھے حنفی فقہا کے، ترکی میں تھے، شیخ الاسلام کے درجے کے آدمی تھے اور 10ویں صدی ہجری میں تھے، ان کا انتقال ہوا۔ شیخ ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے بھی تقریباً وہی چیزیں لکھی ہیں جو ان سے پہلے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور ان بے جان مجسموں کو، معبودوں کو جو وہ پوجتے تھے، تو اس شرک کے 2 درجے تھے۔ ایک درجہ تو یہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت کریں، اور ایک درجہ یہ تھا کہ وہ اپنی توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف رکھیں، اور ان بتوں کی حیثیت یہ ہو جائے جیسے قبلے کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ادھر لگی رہے۔ اور یہ شرک انتہائی باریک درجے کی چیز تھی جو ان میں آئی تھی، اور اللہ نے انہیں اسی بنیاد پر مشرک بھی ارشاد فرمایا، اور خدا نے شدید ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہ قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان پہ، ان کی عبادت چھوڑ دیں، وہ چیزیں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کرتے رہیں وہ چیزیں انہیں نفع نہیں دے سکتی، تو کر کیا رہے ہیں؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان، انہوں نے یہ جو بت بنائے تھے اور یہ وثن لکڑی سے جو چیزیں بنائی تھی، پتھر سے جو چیزیں بنائی تھی، علی صور انبیائہم واقابرہم، انہوں نے ان کی شکلیں بنائی تھی انبیاء علیہ السلام کی صورت پر، اور جو ان کے اکابر تھے ان کی صورت پر۔ جن لوگوں کو یہ اولیاء اللہ سمجھتے تھے، جب ان اولیاء اللہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پتھروں لکڑیوں سے ان کی صورتیں بنا لی۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ شرک کا آغاز جو دنیا میں ہوا ہے تو 5 اللہ کے نیک بندے تھے، بعض کا خیال ہے کہ شیث علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے صالح نوجوان تھے، کسی آفت میں 5 کا انتقال ہو گیا تو لفظ آئے ہیں صحیح بخاری میں کہ فلما ماتو، جب ان کا دنیا میں انتقال ہو گیا، عکفوا علی قبورہم، لوگ ان کی قبروں پر جا بیٹھے۔ تو شیطان آیا اور اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں ان کے مجسمے نہ بنا دوں، اور اس نے انہی کے مجسمے بنا کر ان کی قبروں پر لگا دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قبریں تو مٹ گئیں، رہ گئے یہ مجسمے۔ اب ان مجسموں کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ یہ کوئی نفع نقصان وہ ان پتھروں سے، وہ بھی تو جانتے تھے کہ پتھر میں کیا چیز رکھی ہے، وہ اصل میں عبادت کرتے تھے تاکہ وہ جو روحیں ہیں نا اس کے پیچھے وہ خوش ہوں، اور روحیں جب خوش ہوں گی تو اللہ سے وہ جو چاہیں گی منوا لیں گی، اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گی۔ ورنہ آپ خود سوچیں، یہ جتنی عیسائیت یہاں آپ کو نظر آتی ہے، کسی سے پوچھیں اس سے مریم کی عبادت اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو کیا اس پتھر کو تم پوج رہے ہو، یہ پتھر کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اس کو نہیں، بلکہ یہ تو یاد دلاتی ہے ان بزرگوں کی، ان کی عبادت ہے اصل میں۔ راضی اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی صورتیں بنا لی انبیاء علیہ السلام پر اور اپنے اکابر پر، وزعموا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں هذه التماثيل، ان بتوں کی، فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم، تو یہ جو جن کی صورتیں بنائی گئی ہیں وہ بزرگ جو ہمارے ہیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اور اگلا جملہ ہضم ہو سکتا ہے؟ راضی کہتے ہیں
وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اور ہمارے زمانے میں اگر تم اس جیسی کوئی چیز دیکھنا چاہو، اس کی مثال سمجھنا چاہو، تو کثیر من الخلق، بہت سے مسلمانوں کو تم دیکھو گے کہ بے تعظیم قبور الاکابر، کہ وہ اپنے اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، علی اعتقاد، اس نظریے کے ساتھ کہ جب یہ ان کی قبروں کی خدمت کریں گے فإنہم یکونون شفعاء لہم عند اللہ، تو وہ بزرگ اللہ کے ہاں ان کے کام کروا دیں گے، ان کے سفارشی بن جائیں گے۔ یہ ہے اس شرک کی اصل، کہ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتیں بنا لی، اولیاء اللہ کی صورتیں بنا لی رحمہم اللہ، انہیں پتہ بھی نہیں ان بیچاروں کو جو دنیا سے گزر گئے، اور یہ کہتے ہیں راضی کہ ہمارے زمانے میں، اور راضی ہیں کب کے؟ 4 5ویں صدی کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اس کی مثال تم دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ جو لوگ قبروں کی غیر معمولی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا حال یہ۔ کفار کے نظریات کیا تھے، اور جس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع بن گئے ہیں، اتنا تو سب کافروں کے ہاں مشترک بات تھی، کامن تھی کہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب اللہ تک کیسے پہنچنا ہے؟ 4 نظریات تھے بالعموم۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، باقی مفسرین نے بھی پہلا نظریہ ان کا یہ تھا کہ ہم کہتے تھے ہم تو عبادت کے لائق ہی نہیں، توبہ جی ہم تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کہاں اللہ، کہاں ہم گناہگار لوگ، تو ہم خدا کے پیارے بندوں کی عبادت کریں، اور یہ عبادت ان کی، یہ خوش ہوں گے، اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گے، خدا تک پہنچا دیں گے۔ یہ نظریہ تھا پس پشت، اور وہ اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس شرک پہ بھی کاری ضرب لگائی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو انی قریب، میرے بندوں میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں اپنے بندے کے پکارنے کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ کتنی باریک بات ہے، یہ آیت پچھلے سال گزری تھی، اس وقت بھی عرض کر دیا تھا، مختصر اس کی بات پھر عرض کر دیتے ہیں، کتنی باریک بات ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں لوگ میرے بارے میں، تو آگے سے جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں لوگوں کے قریب ہوں۔ اصول اور قاعدے میں یہی جواب بنتا ہے نا۔ کوئی آپ کا دوست آگے کسی کے متعلق پوچھتا ہے، 3rd پرسن کے متعلق، تو وہ کہتا ہے کہ یار انہیں بتانا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ یہی ترتیب ہے دنیا میں، اللہ نے اس ترتیب کو ختم کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ انہیں کہیے، ڈائریکٹ کہا ہے کہ لوگوں میں تمہارے قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں خود اس کی سنتا ہوں۔ ایک باطل نظریہ ہو گیا۔ دوسری جگہ اسی نظریے کو پھر اللہ نے باطل قرار دینے کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو اس کی رگے جاں ہے، شہ رگ ہے، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہارے دل میں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ ایک جگہ فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، میرے بندو تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ لوگ 3 بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، چوتھے ہم ہوتے ہیں، ولا خمسۃ الا سادسہم، اور جب 5 ہوتے ہیں تو چھٹے ہم ہوتے ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے لوگوں جہاں پہ ہم تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کافر، شرک کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جتنے آسمان ہمیں نظر آتے ہیں نا، ان سب آسمانوں میں، ان ستاروں میں روحیں ہیں، اور ہم ان ستاروں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں ان روحوں کی کہ یہ روحیں اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گی، اور اس روح کے نام پر بت بنا لیتے تھے، ستاروں کے نام پہ بت بن جاتے تھے۔ یہ زہرہ ستارہ ہے، یہ دیوی ہے زہرہ، یہ اس کا ٹیمپل بن گیا، اب اس دیوی کی یہاں بیٹھ کے عبادت کرو، کیونکہ جب اس ستارے کی عبادت ہوگی وہ خوش ہوگی، اس ستارے کی روح
یہ جو روشنی ستارے میں نظر آتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ جسم ہے اور ان میں حرکت ہے، یہ سب چیزیں باشعور ہیں، تو اس کی روح کی جب تم عبادت کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ستاروں کے ساتھ سارا تعلق ہو گیا۔ ہیکل بناتے تھے، سورج کا بھی بناتے تھے، ہندوؤں کے ہاں اب بھی ہے، مورتیاں بنتی ہیں، اس مورتی کے ہاتھ میں ایک ہیرا ہے، ایک ایسی ہے جس پہ سونے کا تاج ہے، کسی کے پاس یاقوت ہے، تو یہ سب کی سب حرکتیں یہی تھی کہ ان کی عبادت کرو، یہ روحیں ہیں، یہ روحیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ اور تیسرے انہی میں سے ایک طبقہ سارا نظام انہوں نے سیاروں کے حوالے کر دیا تھا کہ ستارہ فلاں برج سے چلتا ہے، فلاں پہ پہنچتا ہے، انسانوں میں یہ تبدیلی آتی ہے، اور فلاں ستارہ فلاں جگہ سے حرکت کر گیا، اور اب تک ایسے مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ قمر در عقرب بڑا مکروہ ہے، یعنی سورج چاند جب حرکت کر کے عقرب کے برج میں آتا ہے تو یہ بڑی نحوست ہے، اور فلاں فلاں ستارہ تھا، اس کی نظر فلاں آدمی پر ہو گئی لہذا اس کے کام بن گئے۔ یہ بھی اس کے پس پشت وہی شرک کار فرمایا کہ ان ستاروں کی پرستش کرو، اور اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جب تشریف لائے ہیں، رات کو بارش ہوئی اور صبح آپ نے اٹھ کے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے آج رات کچھ لوگ مسلمان رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے رات یہ کہا کہ انزل اللہ نے بارش نازل کی، وہ تو مسلمان رہے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوئن، فلاں ستارہ جو تھا وہ اس برج میں آیا اور پھر اس کی وجہ سے آج بارشیں ہو گئی ہیں، آپ نے فرمایا اس نے ستاروں پر ایمان رکھا، وکفر باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کی۔ چوتھا شرک، وہ کہتے تھے مشرکین کہ اللہ تو نور ہے، اور جو فرشتے ہیں یہ بھی نور ہیں لیکن کم درجے کے نور ہیں، اور بڑا نور جو ہے وہ اللہ تعالی کا ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے نور ہیں اس کے لیے تم بت بنا لو، اور فرشتوں کے بت بنا کر وہ رکھتے تھے۔ فرشتوں کے بت اگر دیکھنے ہو تو اس میں سب سے زیادہ فلسفہ ان یونان والوں کا تھا، یہ یونانی اس چیز میں ماہر تھے، یہ فرشتوں کے بت بناتے تھے، یہ دیوی یہ دیوی یہ دیوی، جو پنڈورا باکس ہے نا جو کھل جائے تو دنیا میں آفتیں مصیبتیں پھیل جاتی ہیں، وہ بھی اصل میں یہی چیز تھی کہ کس کس ستارے کے ساتھ اور کس کس روح کے ساتھ کس کس فرشتے کے ساتھ کیا چیز۔ حسن کی دیوی اس کا فرشتہ ایک الگ تھا، محبت کی دیوی ایک الگ چیز تھی، جنگ کا وہ جو دیوتا تھا وہ ایک الگ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جب مسلمانوں نے ایک جگہ پر پناہ لی ہے تو آپ نے کہا کوئی جواب نہ دو، اور جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے اس وقت کافر دینا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے کہا بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا چپ رہو۔ جب اس نے کہا کہ اعلی حبل بت کی جے، حبل کی جے ہمیں اس نے جتوا دیا ہے، آپ نے کہا عمر اس کو جواب دو، اور عمر رضی اللہ عنہ بولے، انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی ذات فتح اور شکست کا فیصلہ کرتی ہے، حبل کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اتنے بھولے نہیں تھے کہ وہ میں اس اسٹیچو کی اور اس بت کی عبادت کرتے ہوں، وہ کہتے تھے اس کے پس پشت جو روح ہے وہ روح کام کرتی اور کراتی ہے، اس کو خوش کرو کسی طرح۔ اس شرک کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ توحید کے درجے سمجھے جائیں، اور توحید کے 4 درجات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور قرآن توحید کے 2 درجوں پر بحث کرتا ہے، 2 درجوں کو بالعموم چھوڑ دیتا ہے، کہیں کا کوئی بات آ جائے تو بس، وگرنہ قرآن توحید کی 2 باتوں پہ بحث کرتا ہے، اور اس مسئلے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سمجھے ہیں کم لوگوں نے سمجھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس سے کچھ چیزیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں، اور شاہ صاحب نے کمال کیا ہے یہ کتاب لکھ کے، امام راضی اور غزالی اور اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کام کیے تھے، ان کو ابن رشد کو پڑھ کے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آدمی کے اسلام میں پھر ایسی شخصیات پیدا ہوں گی۔ اللہ کی شان ہے کہ دہلی میں خدا نے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ ہستی پیدا کی کہ ماند پڑ گئی پچھلوں کی کاوشیں بھی انہیں،
اب تک ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں چل رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس نے پورے ہندوستان کی تہذیب، معاشرت، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ہر چیز میں اس کا دخل موجود ہے، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، اور ان کی ذات پاک سے ایسا فیض پھیلا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے پہ وہ اثر انداز ہوئے، مسلمانوں کی عبادات پر اثر انداز ہوئے، انہوں نے بتایا کہ صحیح دین کیا ہے، وگرنہ دین پہ گرد پڑ گئی تھی اور لوگ دین کو بھولتے جا رہے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کے والد نے کی تھی، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 17 برس کے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، تو انہوں نے بار بار کہا کہ یدہ کا یدی، میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، میرا بیٹا میرے ہی جیسا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شبلی جیسا آدمی، جس کی اتنی وسیع نظر اور اتنا پڑھا لکھا آدمی کہ علامہ کے لقب تو واقعی ڈیزرو کرتے تھے وہ، شبلی نے لکھا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رازی اور غزالی اور ابن رشد سب ماند پڑ گئے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ لکھا۔ یہ بدایوں والے کسی کو خاطر میں ہی کب لاتے تھے؟ یہ خاص طور پہ خیر آبادی سلسلہ جو تھا، فضل امام خیر آبادی اور فضل حق خیر آبادی، یہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن دیکھا تو یہ خیر آباد والے کتاب لیے پھرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں اسے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ شاہ صاحب کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا علم کا سمندر ہے کہ لا ساحل لہ، اس کا ساحل نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا اس شخص کا کہ خدا نے کتنا علم دیا، کمال کا علم۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بس اس شخص نے ساری زندگی قرآن ہی پڑھا ہوگا۔ پھر حدیث کو دیکھو، مصوّع اور مصفّہ موطا کی شرح انہوں نے لکھی ہے بڑی مختصر، لیکن ایک فکرہ بتاتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا علم تھا، کتنی گہرائی میں جا کے لکھا ہے، ایسے لگتا ہے اسے حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے رہے اور کچھ نہیں۔ فقہ پہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فقہا کا یہ مسلک ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، ایسے دلائل جیسے یہ مفتی تھے بس اور کچھ نہیں۔ اور پھر کمال کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تاریخ پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مارکے کی کتابوں میں سے پڑھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان کو ڈبو دیا ہے ایک بدعت نے، اور وہ بدعات وہ ہیں جو مختلف گروہوں کے عمل سے دین میں داخل ہو گئی ہیں، اور یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے لگے ہیں، عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کو نہیں مانتے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے موضوع پر کتاب لکھی، ان کی کتابیں 100 کے قریب کہتے ہیں، لیکن مشکل سے 25-30 ملتی ہوں گی اب تک ہندوستان میں پڑی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کو اتنی توفیق نہیں، ایسی بے توفیق قوم ہو گئی ہے کہ کون ان کتابوں کو اب جا کر کھنگالے، کون پڑھے اور لکھے اور چھاپے اور بتائے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی۔ ان کے بیٹے چاروں انہوں نے کام کیا، ایک بیٹے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کام نہیں ہوا، اللہ نے اس کی تلافی ان کے پوتے سے پوری کر دی، مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور اسی گھرانے سے فیض اٹھایا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز اور ان کے خلیفہ شاہ عبد العزیز صاحب کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پورا ہندوستان، پورا بر صغیر کیا عالم اسلام ان کی تحریک سے متاثر ہوا، اور اللہ نے ان لوگوں کو برکت دی۔ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے جو لوگ خوشہ چین تھے، آگے جتنے ہندوستان میں حدیث کے سلسلے چلے ہیں یہ سب انہی لوگوں سے چلے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں حجت اللہ البالغہ جو ہے حقیقت میں سبکن پڑھنے کی چیز، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم تو کیا کہیں بھائی، اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید
پورے اسلام کی 1000 سال کی تاریخ میں ایسی کتاب نہیں ملتی، ہمارے علم میں نہیں ملتی۔ ہوگی، ممکن ہے لوگوں نے پڑھی ہو، لیکن شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1761 میں، اور یہ تقریباً وہ زمانہ بنتا ہے جب دنیا میں کارل مارکس کی تحریک شروع ہوئی، مزدوروں کے حقوق شروع ہوئے، اور فرق سچ پوچھیں تو اتنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو، ان کے فلسفے پہ عمل کرنے والوں کو دنیا میں کہیں حکومت نہیں ملی، اور مارکس کو حکومت مل گئی، لینن مل گیا، اسٹالن آ گیا، آگے یہ لوگ آ گئے، تو انہوں نے اس فلسفے اور نظریے کو نافذ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اللہ نے انہیں الہاماً ایسی چیزیں بتا دی تھیں، ہم سمجھتے ہیں خدا کی طرف سے تھی کہ اب امت کیسے قائم رہ سکتی ہے، اب اسلام کیسے جم سکتا ہے، دین پہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ اگر اس وقت پریس ہوتا مسلمانوں کے پاس اور مسلمان پڑھے لکھے ہوتے تو اس حجت اللہ البالغہ سے بہتر کتاب نہیں تھی جس پہ مسلمان اٹھ سکتے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اب یہ جو دور آگے کو آنے والا ہے یہ عقلیات کا دور ہے، عقل کی بنیاد پہ لوگ بات کریں گے، اور تم لکھو اس چیز کو کہ دین میں حکمتیں کیا ہیں۔ یہ حجت اللہ البالغہ آپ پڑھیں، آپ جہاں چلے جائیں، کسی سے جا کے عیسائی سے بات کریں، کسی انگریز سے کہ اسلام قبول کر لو، کچھ آپ دین کی دعوت دیں، 10 حجتیں وہ نکالتا ہے نا کہ جناب اسلام میں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں اس کی یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ فعل اس طرح ہے، یہ ہم کام اس طرح کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے الہام انہیں کیا کہ اب جو دور آگے آنے والا ہے عقل کی باتیں ہوں گی۔ اب وہ بات کم ہو گئی کہ تم نے کہہ دیا قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں آیا تو کوئی مان گیا، اب کوئی نہیں مانتا ایسے۔ کتنی تعریف کوئی کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی کی صفات پر بحث کرتے ہیں، وہ تو آئے گی آگے جہاں استوا علی العرش کا اور تدبیر کا مسئلہ آئے گا۔ قرآن میں یہ بات ابھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تدبیر کرنے والا، کاموں کو چلانے والا وہ اللہ ہی کی ذات۔ اسی سورہ یونس میں آگے آتا ہے کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے ان سے پوچھئے کافروں سے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کاموں کو چلاتا ہے۔ تدبیر کرنا کس کو پتا ہے کہ میری مخلوق کو رزق کی ضرورت ہے، کھانے کی، اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ پہلے بادلوں کو جمع کرتا ہے، پھر بارش کو نازل کرتا ہے، پھر زمین کو حکم دیتا ہے کہ غلہ اگاؤ، اور زمین غلہ اگاتی ہے اور لوگوں کو وہ صحت اور طاقت دیتا ہے کہ تم اس غلے کو استعمال کرو۔ یہ ہے پوری تدبیر، اس کائنات کو چلانے کا پورا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اس سورہ یونس میں کہ ان کافروں سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ اور وہ کہیں گے اللہ۔ یہ جب تدبیر کی بات آگے آئے گی پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ سے بات کریں گے، مگر حجت اللہ میں فی الحال چند ایک چیزیں جو آپ کو بتانی مقصود ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے وَاعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب، کہ اللہ کی توحید کے 4 درجے۔ بہت عمدہ تنقید کی ہے، بہت اچھی طرح سمجھا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ تو توحید ذات کا ہے۔ عبارت مختصر لکھتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حجت اللہ البالغہ کو خود پڑھنا بھی دشوار ہے۔ کوئی استاد پڑھائے تو تب بات بنے، اور استاد بھی وہ جسے قرآن، سنت اور فلسفہ یہ سب چیزیں آتی ہوں تو وہ اس کی تشریح کرے کہ شاہ صاحب نے لکھا کیا ہے۔ وہ تو جملے پہ جملے لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ آدمی ایک جملہ ہے تو اس پہ پورا صفحہ لکھ سکتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں، اس کی تشریح بھی ساتھ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ اب یہ توحید کو بیان کریں گے، پھر اس کے ساتھ شرک کو بیان کریں گے، پھر یہ آیت کی بات آپ کے سامنے آ جائے گی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارشی بنا دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیرہ واجبا. اللہ کی توحید کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو واجب الوجود ماننا اور کسی اور کو واجب نہ ماننا ہے. تو یہ ایک فکرہ. اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک کو واجب مانا جائے. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، جس کا نہ ہونا ناممکن ہو. بہت سی چیزیں کائنات میں ناممکنات میں سے ہیں. مثلا ابھی رات ہے تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی اٹھے اور اسی وقت سورج طلوع ہو جائے. یہ ناممکن ہی ہے نا. ناممکن ہے کہ رات کے 12 بجے رات بھی ہو اور دن بھی ہو. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب سے مراد یہ ہوا وہ ہستی جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، یعنی اس کا وجود ضروری ہو، یقینی طور پر ہو. پھر اس واجب کے 2 درجے ہیں. حضرت نے تو نہیں لکھا لیکن عرض کر رہے ہیں آپ سے تشریح میں. حضرت نے تو لکھا ہے کہ واجب الوجود یعنی جس ذات کا واجب ضروری لازمی ہے کہ وہ اس کی 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے جسے فلسفے والے اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے وجود سے خود بخود ضروری ہو، واجب لذاتی ہی، یعنی اس کا وجود اپنے قرار میں، اپنے ہونے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو. مثلا انڈا ہے، وہ اپنے وجود میں مرغی کا محتاج ہے. یہ گرین کلر ہے، یہ کلر محتاج ہے اس کا کہ کسی چیز پہ لگایا جائے. اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ زبان سے کہتے رہیے سفید، سبز، سیاہ، جو کچھ بھی کہتے رہیے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں جب تک کہ وہ کہیں سامنے ظہور پذیر نہیں ہوگا. تو واجب وہ ہستی ہوتی ہے جس کا وجود خود بخود ہو اور کسی غیر کا محتاج نہ ہو. اسے کہتے ہیں فلاسفہ اپنی اصطلاح میں کہ یہ واجب لذاتی ہی ہے. اور واجب لغیر ہی یعنی اس کے علاوہ واجب جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ہستی ہے جس کو اللہ کی طرف سے تو وجود ملا ہے مگر اس وجود پہ فنا نہیں آئے گی. اسلام قطعاً اس کی نفی کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایسی چیز ہی کوئی نہیں جسے اللہ نے وجود دیا اور اس پہ فنا نہ آئے. اور یہیں سے شرک کی راہ کھلتی ہے 2 طبقوں کے لیے. یہ حضرت نے نہیں لکھا، اپنے بات سے عرض کر رہے ہیں. شرک کی راہ اسی سے کھلتی ہے ہندوؤں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں روح ایسی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں بعض فرقے ان کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی. ہم کہتے ہیں روح سمیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ فنا نہ کرتے. کوئی چیز ہمارے نزدیک ایسی نہیں. اور دوسرے اسی نظریے سے فلسفی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ 10 عقلوں کی بات کرتے ہیں. سر سید کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو سر سید عقول عشرہ کی بات کرتے ہیں کہ 10 عقلیں ہیں. سر سید کو پڑھیے آپ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن لوگوں نے اس وقت ان کی مخالفت کی تھی وہ ان کو پڑھ لکھ کے مخالف ہوئے تھے. ایسے ہی نہیں تھا کہ سر سید کی مخالفت کریں. وہ کہتے تھے کہ جو لکھا ہے انہوں نے پڑھو تو صحیح. آخر وہ کہتے کیا ہیں؟ سر سید بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کا نظام چلانے والے 10 عقلیں ہیں، 10 فرشتے، 10 ایسی روحیں سمجھ لیں، فرشتے بھی نہیں روحیں سمجھ لیں، اور ان کی کلیات پڑھنے کے قابل ہیں. پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا بھی نہیں. ہمارے یہاں چھپے ہیں 17 جلدوں میں. ان 17 جلدوں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ سر سید کیا کہہ رہے تھے اور اس وقت لوگ ان کے کیوں مخالف ہو گئے تھے. یہ تو بچوں کی باتیں ہیں نا کہ مولویوں نے مخالفت کی تھی سر سید کی. یہ اللہ کے بندو جب سر سید یہ کہہ رہے ہوں، لکھ رہے ہوں کہ جبریل امین یا فرشتوں کا خارج میں کوئی وجود نہیں، نبی کے اندر سے یہ ایک طاقت اٹھتی ہے، وہی اسے کہہ دیتی ہے کہ تم پر وہی آئی ہے اور وہی ہو جاتا ہے. اب کوئی کہے نا اس کو تو آپ تو پیچھے پڑ جائیں کہ لو یہ کفر ہو گیا. اور جو اس وقت کہہ رہے تھے وہ عین دین تھا، وہ اسلام تھا. سب کچھ کرنا ہے پر پڑھ کے نہیں دینا. سر سید یہی لکھتے ہیں. وہ ان عقول عشرہ کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے ہی ایسی نہیں ہے جو معدوم نہ ہو سکے، مٹ نہ سکے.
یہ اللہ کی مصلحت ہے، مٹاتا ہے یا نہیں مٹاتا، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں. ایک ہو گئی چیز، یہ ہے توحید ذات کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اور بالعموم کافر اور مشرک اس کے قائل بھی ہیں، اس لیے قرآن اس مرتبے میں بات ہی نہیں کرتا. کسی بڑے سے بڑے مشرک سے بھی آپ پوچھ لیں نا، کافر سے، کہ اللہ وہ کہتا ہے ایک ذات تو ایسی ہے، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دے، اس کے ساتھ 2 شریک ٹھہرائے 3 ٹھہرائے معاذ اللہ، لیکن ایک اللہ کو تو وہ مانتا ہی مانتا ہے. جو بھی مذہب ہے وہ خدا کے تصور پہ قائم ہے، مختصر سی بات. اور یہ توحید ذات کا مرتبہ ہے، اور توحید ذات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اس لیے قرآن اس سے زیادہ بحث نہیں کرتا. دوسرا مرتبہ اللہ تعالی کی توحید کا وہ توحید خلق ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید کا دوسرا مرتبہ جو ہے وہ توحید خلق کا ہے، یعنی عرش، زمین، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کوئی خالق ان کا ماننا، یہ توحید خلق کا درجہ ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی، اور یہ ماننا کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو، اور جتنے جوہر ہیں ان سب کو. جوہر اور عرض کی تشریح پچھلے سال کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ اب بات آئی نا بھائی، دیکھو سنا بھی نہیں، اس کا مطلب کیا تھا جوہر اور عرض کی تشریح؟ کسی کو بھی یاد ہو تو بتائیے. یہ ایسے تھوڑا ہی ہے، قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو پھر خود بھی تو آپ کو یاد کرنا ہی ہے نا. کچھ یاد ہے جوہر اور عرض؟ سورہ انعام نکالیے، اس کے بالکل آغاز میں جب آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا. بالکل 7ویں پارے میں سورہ انعام کا آغاز جو ہے نا، اس کو نکالیے. یہ بہت ہو چکا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. بھائی الحمدللہ ثواب ملتا ہے، بہت کمال ہے، سوچ سمجھ کے پڑھو، ذرا زیادہ ثواب مل جائے. پہلی آیت دیکھیے سورہ انعام کی، 7واں پارہ، 6ٹھی سورت ہے انعام. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بنائے آسمان اور زمین. ٹھیک، وجعل الظلمات والنور، اور اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے اندھیروں کو بھی اور اجالے کو بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ منکر کیسے ظالم ہیں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو برابر کرتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا. اللہ نے فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو. یہ 2 چیزیں محسوس ہوتی ہیں نا، زمین پہ ہاتھ لگائیے پتہ ہے نا یہ زمین ہے، آسمان کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہے آسمان ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اندھیرے کو بھی پیدا کیا اور اجالے کو بھی پیدا کیا. اگر یہ زمین و آسمان نہ دکھائی دے تو اندھیرا یا اجالا کس جگہ پر دکھائی دے گا؟ مثلا یہ فرض کر لیجئے یہ گرین کلر ہے نا، یہ قالین ہے تو اس پہ دکھائی دے رہا ہے نا، اگر قالین ہی نہ ہو تو پھر. اس لیے دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنے بھی جذبات ہیں، فلسفی کہتے ہیں کہ ان میں کچھ جوہر ہیں اور کچھ عرض ہیں. جوہر کا مطلب وہ جو چیز ہے، مادی ہے، آپ کو اور ہمیں نظر آتی ہے، اور عرض وہ جو اپنے وجود کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مثلا سبز رنگ ہے تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کوئی قالین، کوئی عمارت، کوئی نقشہ، کوئی چیز ہے تو اس پہ سبز رنگ ہے، وگرنہ اس رنگ کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جتنے بھی عرض ہیں، زمین، آسمان، قلم، گھڑی، کوئی بھی چیز، یہ سب کے سب اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جتنے بھی اس میں جو جواہر ہیں وہ، اور جو عرض ہیں اللہ ہی نے پیدا کیے. اور عرض وہ ہیں جو اپنے وجود کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو. مثلا عدد ہے ایک کا کیا وجود ہے؟
ایک کیا؟ ایک کتاب، ایک بستر، ایک چارپائی. تو ایک کا عدد خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے کسی چیز کی اضافت نہ کرے. بیماری کیا چیز ہے؟ کوئی انسان بیمار ہے، جانور بیمار ہے، اللہ نے ساری اپنی مخلوق کو اس ایک آیت میں جمع کر دیا. اللہ نے کہا جتنی چیزیں تم محسوس کرتے ہو جیسے آسمان اور زمین، اور جتنی چیزیں اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے وجود کی محتاج ہیں جیسے اندھیرا اور جیسے نور، سب ہم نے پیدا کیے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اور کتنے ظالم ہیں یہ کافر، پھر بھی میرا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا مشکل تو نہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا اللہ کی توحید کا مرتبہ یہ ہے کہ جتنے جواہر ہیں، جتنے عروض ہیں، جتنی چیزیں محسوس ہوتی ہیں یا اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کی محتاج ہیں، ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور یہ چیز مشرکین بھی مانتے ہیں. قرآن میں آگے آ جائے گا یہیں سورہ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ ان کافروں سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ان چیزوں کو، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنایا. چونکہ مشرکین بھی اسے مانتے ہیں، اس لیے توحید خلق جو ہے قرآن بالعموم اس پر بھی بحث نہیں کرتا، کیونکہ جن کو سمجھانا ہے مشرکین وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. حضرت فرماتے ہیں وَهَاتَانِ الْمَرْتَبَتَانِ لَمْ تَبْحَثِ الْكُتُبُ الْإِلَٰهِيَّةُ عَنْهُمَا. اور یہ دونوں خدا کی توحید کے ایسے درجے ہیں کہ عام طور پر وحی کے جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، جو اپنی اصلی حالت میں جب تھیں، اور قرآن اس میں دخل نہیں دیتا. وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِمَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ. حتیٰ کہ مشرکین مکہ، عرب کے مشرکین بھی خدا کی توحید کے ان دو درجوں کے قائل تھے. ایک اللہ کی ذات پاک، اس کا اکیلا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ساری کائنات در حقیقت اللہ ہی نے پیدا کی ہے. وَلَلْيَهُودُ وَلَلنَّصَارَى. حضرت فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی بھی اتنی توحید کے قائل ہیں. بل القرآن العظیم ناص علی انہما من المقدمات المسلمۃ عندہم. بلکہ قرآن ہمیں خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی اتنی توحید، توحید وجودی، توحید ذات اور توحید خلق، اس میں سارے کے سارے اللہ کو مانتے ہیں. یہودی کیا، عیسائی کیا، مشرکین کیا اور مسلمان کیا، یہ دو درجے تو اس لیے خدا نے اپنی کتاب میں ان سے بحث ہی نہیں کی. تیسرا مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ حصر تدبیر السماوات والارض. تیسرا مرتبہ توحید تدبیر کا ہے. اب بات اسی پہ ہوگی، تیسرے اور چوتھے پہ. پہلے دو تو اب چھوڑ دیجیے. توحید تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس انتظام کو کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا. اور یہ ہے وہ نقطہ جس پہ آ کر بحث شروع ہوتی ہے. یہیں سے شرک اور توحید نکھر جاتے ہیں، یہیں سے آ کے مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اسی مقام پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہی لڑائی ہوتی ہے، یہی عقیدہ ہے جہاں اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ساری تدبیر، توحید تدبیر اللہ کی ہے، تم اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. اور مشرکین اسے کبھی بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی اولیاء اللہ کے ساتھ، کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ توحید تدبیر ہے. مثلا بارش کا ہونا، اولاد کا دینا، یہ اللہ کی اس تدبیر کے نتائج میں سے ہے جو اس نے اپنی مخلوق کو بسایا ہے اور جو وہ کائنات کو چلاتا ہے. اسی لیے سورہ واقعہ کے آخر پہ اس توحید تدبیر کو اللہ نے بار بار چیلنج کیا ہے. آپ سورہ واقعہ کا آخر دیکھیے 27ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالی نے توحید تدبیر کو بالکل واشگاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا. سورہ واقعہ ہے 56 نمبر سورت، اور اس میں آپ دیکھیے 27واں پارہ 56 نمبر سورت ہے. اور آیت نمبر اس کی 57. یہ توحید تدبیر ہے اللہ کی. مل گئی؟
دیکھیے 56 نمبر سورت ہے اور 57 نمبر اس کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اور ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر کیوں نہیں تم ہماری تصدیق کرتے، کیوں نہیں تم ہمارا اقرار کرتے. افرأیتم ما تمنون، تم نے دیکھا ہے کہ جس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو، اانتم تخلقونہ، تم اس ناپاک چیز سے بچے کو خود بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہمیں بنانے والے. نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور جب ہم موت دینا چاہیں ہم تم سے ہارنے والے نہیں ہیں، کیوں نہیں تم ہمیں مانتے. یہ تدبیر ہو گئی نا، پیدائش، موت. اور دیکھو الا ان نبدل امثالکم، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں مٹا کر کوئی اور مخلوق اس سے دنیا میں لے آئیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ایسے لے آئیں جہاں ایسی جگہ سے لے آئیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں تم مجھے مانتے. یہ تدبیر ہے نا، کہ بتایا انسان کیسے بنتے ہیں، لیکن وہ خود بخود نہیں بن جاتے، ہم انہیں بناتے ہیں. اور اگر ہم موت دیں تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ بھی دنیا کو ہم نے ہی بسایا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں نہیں یاد کرتے تمہارے باپ دادا پردادا ان کو کس نے زندگی دی تھی. ایک مثال ہوئی. دوسری مثال افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو صحیح جو زمین میں تم بیج ڈالتے ہو اور بوتے ہو اپنی فصلوں کو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس سے کھیتی کو زمین سے باہر نکالتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں جو کھیتی پیدا کرنے والے. تدبیر اللہ نے کی نا، سکھایا کہ یوں ہل چلانا ہے، یوں کھیتی کے لیے بیج ڈالنے ہیں، پھر خدا بارش کرتا ہے، پھر زمین اپنی نمو اور نمود اندر سے زمین کے ہوتی ہے، اور کومپل اور ننھی مننے باریک پودے زمین سے نکلتے ہیں. یہ اللہ کرنے والا ہے یا کون کرنے والا ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو زرد گھاس بنا دیں، روند ڈالیں، فظلتم تفکہون، اور تم سارا دن بیٹھ کے پھر باتیں بناتے رہو. یہ تدبیر آ گئی نا. اس کے ساتھ ایک بات اب خود سوچ لیجئے، ہم اس کی تشریح میں نہیں جا رہے، کہ مشرک آدمی کیا کرتا ہے. وہ اولاد کے لیے بھی کسی دار و راستانے پہ حاضری دیتا ہے، اور جب بارش نہ ہو اور گھاس زرد پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں اب کوئی ڈھونڈو کسی کو کہ بارش نازل کریں. حضرت نے یہ کیا تو بارش ہو گئی تھی، فلاں نے یہ کیا تو بارش ہو گئی تھی. حیدرآباد والوں سے پوچھو، ان کے ہاں ایک مجذوب تھے موسیٰ سہاگ، سنا ہے نا؟ ہے نہیں؟ حیدرآباد کی لو یار، تم تو ایسے نفی کرتے جیسے پاکستان والے حیدرآباد سے آئے ہو. ان کے متعلق پورے حیدرآباد میں ایک عرصے تک بات مشہور رہی کہ یہاں پانی نہیں برستا تھا. اور ایک مرتبہ لوگ اٹھے حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے وہ کنگن پہنے ہوئے تھے، چوڑیاں، اور انہوں نے اتار کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. کہا یہ یا تو یہ چوڑیاں ہماری توڑ دیجئے، اور ولیعذ باللہ آپ آج کے بعد ہمارے شور نہیں رہے، اور یا بارش ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. یہ مسلمانوں ہی کے عقیدے. اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم نہ اگائیں اس سبزی کو، ان چیزوں کو، کون ہے یہ؟ اب دوسرا پہلو خود سوچ لیجیے. اور پھر تم سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رہو، انا لمغرمون، ہم تو قرضدار رہ گئے، بل نحن محرومون، ہم تو بے نصیب ہو گئے. دوسری تدبیر، تیسری مثال دیکھیے، افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے کبھی غور کیا ہے پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے بادلوں سے نازل کرتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم بادلوں سے نیچے بھیجنے والے ہیں. لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا حق مانتے. تین مثالیں. چوتھی، افرأیتم النار التی تورون، تم آگ پر غور کرو جس آگ سے تم سیکتے ہو اپنے آپ کو، جس کو سلگاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا، اس آگ کا ایندھن درخت تم پیدا کرتے ہو، ام نحن المنشئون، یا ان درختوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں.
لو جعلناها نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے یہ درخت اس لیے اگائے ہیں تاکہ تم انہیں دیکھ کے ہمیں یاد کرو، ومتاعن، اور انہیں برتو، ان سے ایندھن حاصل کرو، للمقوین، ان کے لیے جو جنگل والے ہیں، جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان درختوں سے وہ آگ کو حاصل کریں، فسبح بسم ربک العظیم، سو ان سارے دلائل کے بعد پاکیزگی بیان کر اپنے پروردگار کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ چاروں مثالیں ہو گئی نا تدبیر کی، کہ ہم پانی نازل کرتے ہیں، ہم یوں درخت اگاتے ہیں تاکہ ایندھن بنے، ہم پانی نازل کرتے ہیں تاکہ تم پیو، ہم اس اولاد کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر ہم موت دینا چاہیں تم ہمیں ہرا نہیں سکتے، اور زراعت کو دیکھو، ہم یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، یہ ہے ساری تدبیر۔ اور آگے کیا فرمایا ہے؟ ان ساری توحید کو ہماری سن لیا، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں پر جا کے ستارے ڈوب جاتے، پتہ نہیں یہ کب سامنے آئے گا۔ یہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے جو مفسرین نے اپنی اپنی بات کی شرح لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستارے جہاں جا کے ڈوبتے ہیں، یہ جب گلیکسیز اور یہ نظام آئیں گے نا اور سامنے بھی، پھر کسی وقت یہ بات کھلے گی۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم جو میں کھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے کھائی۔ اتنی بڑی قسم کس چیز پہ؟ کیوں؟ انہ لقرآن کریم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی، یہ قرآن بڑی عزت والی چیز ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں تھا، لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، تنزیل من رب العالمین، اور یہ اس رب نے نازل کیا ہے جو ساری جہانوں کا رب ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور تم اس قرآن کو سمجھنے میں سستی کرتے ہو۔ یہ قرآن ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، اور مسلمانوں سے ہی کہہ رہا ہے۔ کتنے فیصد ہیں اس امت میں رہ گئے جو قرآن پڑھیں؟ اللہ نے کہا فبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو اس قرآن کو سمجھنے میں، وتجعلون رزقکم، اور بس تمہارا حصہ اس قرآن میں اتنا ہی رہ گیا ہے کہ انکم تکذبون، کہ یہ جھوٹ ہے سب کچھ۔ کافر زبان سے کہہ دیتے تھے جھوٹ ہے، مسلمان نہ سمجھ کے عملاً یہی کر رہا ہے نا۔ یہ توحید لمبی بات ہو جائے گی، یہ تدبیر ہے، توحید تدبیر، یہ تیسرا درجہ ہو گیا اللہ کی توحید کا۔ اسی موقع پر کفر اور شرک اور اسلام کا جھگڑا ہے کہ ہم کہتے ہیں توحید تدبیر اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر اس کائنات کو چلانے کی نہیں کر سکتا۔ جب مشرک شرک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں بت کی وجہ سے بارش ہو جائے گی، ابھی گزرا نا فلاں ستارہ چلا اور بارش ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شرک کیا۔ اور توحید کا چوتھا درجہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تیسرا چوتھا درجہ بالکل ملے ہوئے، وہ کہتے ہیں وہ ہے توحید الوہیت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی کی عبادت ہے، اسی کی جو بھی تدبیر کرتا ہے بس اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو توحید تدبیر اور توحید الوہیت دونوں جڑی ہوئی ہیں، اور صاف عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھئی جو نفع اور نقصان کرتا ہے اسی کی عبادت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ تدبیر کر رہے ہیں کائنات کی، تو ظاہرہ عبادت انہی کی کرے گا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ چار درجے حضرت نے بیان کیے، اور توحید کے یہ آخری دو درجے ہیں جن پر سارا قرآن و حدیث مشتمل ہے کہ شرک ان میں نہیں کرنا، تدبیر، توحید تدبیر اس پہ بھی قائم رہو، اور توحید الوہیت پہ بھی قائم رہو، اس پر بھی پورا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں، اور جب کوئی نہیں تو عبادت بھی اللہ کی ہے، اس کے علاوہ عبادت بھی کسی کی نہیں۔ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے آپس میں جدا نہیں ہو سکتی۔ اس توحید کے آخری دو مرتبوں میں جو اختلاف ہے، حضرت کہتے ہیں کہ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمَا طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے مشرکین نے، دنیا میں شرک کرنے والوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، مُعْظَمُهُمْ ثلاث فرق، اور 3 فرقے بڑے بڑے۔ اب حضرت نے یہ جو بیان کیا، حضرت نے 2 سطریں ہی لکھی ہیں نا، 3 سطریں، لیکن اس کی تشریح دیکھ لیجئے پھر کیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں 3 فرقے ہیں،
دو توحید کے پہلے درجے چھوڑ دیں، سب مشترک ہیں۔ توحید کے آخری دو درجے توحید تدبیر اور توحید الوہیت، کہ اللہ ہی کو ماننا کہ ساری کائنات کا انتظام اس کے ہاتھ میں، لہذا ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں یہ جو دو درجے ہیں، اس میں تین جماعتیں بڑی بڑی ہیں دنیا میں اختلاف کرنے والی، اور پھر کہتے ہیں کہ پہلا گروہ تو ان کا ہے جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، حضرت نے تو اتنا لکھا ہے، اصل میں ستاروں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحقیق سے بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ انسانوں کے سعادت، نیکی، دولت کا ملنا، اقتدار کا ملنا، اسی طرح اقتدار کا چھن جانا، اسی طرح کسی آدمی کا بیمار ہونا، صحت پانا، یہ سب ستاروں کی وجہ سے ہے۔ ستارہ اس برج میں چلا تو یہ ہو گیا، اس برج میں چلا تو یہ ہو گیا، اس وجہ سے۔ کوئی کہتا ہے صاحب آپ کو 2 مہینے بعد دولت مل جائے گی، کیونکہ آج کل آپ کا ستارہ ذرا گردش میں ہے اور وقت بڑا خراب آ گیا، لہذا آپ ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ یہ کہتے ہیں نا، اب تو یہ بچوں میں بھی بہت سی باتیں ہیں، حیران ہوتے ہیں، بچے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تمہارا سٹار کون سا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ اللہ کی توحید تدبیر میں شرک تک بات پہنچ جاتی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کا حال ہے کہ انہیں برج یاد ہیں اور انہیں ستارے یاد ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ روحانی مخلوق ہیں، یہ ستارے جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کا جسم ہے، ان میں ایک روح ہوتی ہے، اور وہ جو روحیں ہیں وہ انسانوں کے حال سے بے خبر نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک آدمی کا ستارہ ہے، کوئی سمجھ نہیں کیا، سورج ہے، تو سورج کی ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے جتنے بھی لوگوں پر اس ستارے کا اثر ہے نا، یہ اس سے روح بے خبر نہیں ہے۔ تو اس طرح کرو کہ سورج کا ایک مندر بنا لو اور ہم سورج کی پرستی شروع کر دیں، بھلے یعوذ باللہ، تو سورج کی روح ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، ہماری بیماریاں دور کر دے گی، حالات کو تبدیل کر دے گی، دولت آ جائے گی۔ اسی لیے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا ہے، جب گئے تھے ہندوستان تو کئی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ سورج کی انہوں نے ایک صورت بنا دی ہے ہیکل، اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہندو لوگ جو ہیں انہوں نے چاند کا ایک بچڑا بنا دیا، اس بچڑے کی وہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بچڑا جو ہے نا اصل میں چاند کا سمبل ہے، اور چاند میں ایک روح ہے، اور وہ روح جتنے بھی چاند کے زیر اثر دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کی مدد وہ کرتی ہے۔ اسی طرح مورتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہیرا ہے، سرخ ہیرا ہے، اور 4 آدمی اسے کھینچ رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے بتوں پہ آپ غور کریں نا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو مشرک یہ ہیں جو ستاروں کو توحید تدبیر میں لا کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جب توحید تدبیر میں شرک ہو گیا تو عبادت میں بھی ہو گیا، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ دوسرا گروہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہے جو مشرکین مورتیاں پوجتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیک بندے اب تک دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے اور خدا کا خاص قرب حاصل کر لیا ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح دیکھو، اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے درجے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے کچھ بندے دنیا میں انہوں نے بڑی عبادت کی اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اور اللہ نے اپنے اختیار انہیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اولاد دو، کسی کو نہ دو، تم کسی کی ذلت اور عزت دے دو، کسی کو بادشاہ دے دو، کسی کو نہ دو، تو اب بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ جب ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ روحیں، یہ بزرگ خوش ہوں گے، اللہ سے جو چاہیں گے منوا لیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے قوالیوں میں گا گا کر یہ شعر پڑھتے ہیں، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ ولیعوذ باللہ، یعنی خدا کے پاس توحید کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے؟ جو کچھ مجھے لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا۔
یہ مسلمانوں ہی کا حال ہے نا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جہاں خبر لیے آگے وہ فکرہ سن لیں تو آگ لگ جائے. وہ کہتے ہیں جو مشرکین کا حال ہے اس امت کے غالی درجے سے وہ پرلے درجے کے منافقوں کا بھی ہمارے زمانے میں دلی میں یہی حال. حضرت نے انہیں منافق ہی نہیں لکھا ہے غالی منافق، پرلے درجے کے منافق. وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی اس توحید تدبیر میں شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. یہ کہتے تھے مشرکین کہ اللہ نے کیا کیا، ان کی خدمتوں کو عبادتوں کو قبول کر لیا تو اللہ نے انہیں اختیار دے دیا کہ جو چاہو تم سے کرو. اور یہ محض بے دلیل بات ہے، اللہ نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیا. دو فرقے ہو گئے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ نے سورہ زمر میں دیکھی نا 24ویں پارے کے بالکل آغاز میں. انہوں نے کیا کہا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے یہ جو کہا ہے یہ دوسرا فرقہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا فرقہ، تیسری بات مشرکین کی یہ ہے، نہیں مشرکین کی بحث میں فرما رہے ہیں آگے. کہتے ہیں کہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اگلے جہان میں جا کر وہ اپنے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون میری قبر پہ آیا ہے، کس نے کیا تعظیم کی ہے، کون آدمی آ کے یہاں ذبح کر رہا ہے، اور اپنے پرستاروں کی سفارش وہ خدا کو بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان کی بندگی ضروری ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ قبروں کو یا بتوں کو تو درمیان میں ایک چیز بنا لی کہ ہماری توجہ اس طرف لگی رہے، اور کہا اصل میں تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن ان کے تھرو ہم جاتے ہیں، ڈائریکٹ تو اللہ کے پاس پہنچ نہیں سکتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقل دیکھو، علم دیکھو. کہتے ہیں ان میں اور جو پہلے مشرکین ہیں ان میں فرق ہے. فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک تو مشرک ہوا ہے جو انہی کی عبادت کرتا ہے، ستاروں کی کہتا ہے اسی سے لینا اسی سے دینا، لیکن یہ تھوڑے سے کم ہیں اس درجے میں. کہتے ہیں ان کے تھرو لے لیں گے اور کرنی عبادت اللہ ہی کی ہے لیکن ان کے تھرو. اور پھر اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک کشف لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں مراقبے میں تھا، مراد ان کی حضرت کی یہ جتنے لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تصوف کی مخالفت کہ جی تصوف تو باہر سے آ گیا ہے، یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی. انہیں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ باہر کی کوئی چیز ہوتی اور شریعت میں تصوف کا وجود نہ ہوتا تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے لوگ مجدد تھے اپنی اپنی صدیوں کے، تو یہ اسلام میں نئی چیزیں داخل کرنے کے لیے آئے تھے یا انہوں نے تجدید کرنی تھی، اسلام کو پاک کرنا. حضرت نے اپنا کشف لکھا اور فرماتے ہیں کہ یہ علم دونوں فرقوں کا، ایک جو خدا کو چھوڑ کے ستاروں اور ان چیزوں کی پرستش کرنے اور ایک جو خدا تک کسی واسطے سے پہنچ رہے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے وکان اول فتح ھذا العلم علیہ، سب سے پہلے مجھ پر یہ علم اس طرح کھلا کہ رفع علی قوم، مجھے عالم کشف میں ایک قوم دکھائی گئی. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یسجدون لذباب صغیر، اور وہ ایک چھوٹی سی زہریلی مکھی تھی، اس مکھی کی عبادت کر رہے تھے، اس کے سجدے کر رہے تھے. اور وہ مکھی ایسی تھی کہ اپنے دم برابر ہلا رہی تھی. چھوٹی سی زہریلی مکھی میں نے دیکھی، وہ اپنی دم ہلا رہی ہے اور لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو میرے دل میں یہ ڈالا گیا اللہ کی جانب سے کہ یہ جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں اس مکھی کو، تو کیا حل تجد فیہم ظلمت الشرک، تمہیں ان میں کوئی شرک کی بو محسوس ہوتی ہے؟ احمد تم ان میں شرک دیکھتے ہو؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا نام تو احمد تھا نا، تو احمد تمہیں کچھ شرک ان میں پتا چلتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور میں ان کے اندر وہ چیزیں نہیں پاتا جو اصل مشرکین میں، کیونکہ انہوں نے مکھی کو اپنا قبلے کی طرح بنایا اور عبادت خدا کی کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الحال مکھی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ جب یہ خدا نے مجھ پہ درجہ کھولا تو میرا دل علم سے بھر گیا، اور ایسا بھر گیا کہ میری زندگی میں وہ ایسا دن تھا جب مجھے پتا چلا کہ وصرت علی بصیرۃ من الامر، کہ اللہ کی توحید کے کیا کیا مراتب ہیں، شرک کے کیا کیا درجے ہیں۔ ایک شرک براہ راست ہے اور ایک شرک کا یہ بھی ذریعہ ہے جو اس طرح ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس لیے یہ تو ہو گئی دو گروہ، ایک گروہ وہ ہو گیا ستارہ والوں کا، دوسرا گروہ وہ ہو گیا، تیسرا گروہ حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیسرا گروہ وہ ہے جو عیسائی ہے۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے لکھا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے اور وہ تمام مخلوق سے بلند ہے، اس وجہ سے کہ خدا نے انہیں کلمت اللہ کہا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا نا کلمت اللہ، کہ اللہ کا کلمہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ مت کہو، بندہ کہنے سے ان کی شان میں فرق آئے گا، تم انہیں خدا کا بیٹا کہو۔ اور خود عیسائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ خدا کا بیٹا کہیں یا کیا کہیں، تو کچھ نے کہا خدا کا بیٹا کہو کیونکہ اللہ تو بہرحال اللہ ہے، یہ تو اس کے مقرر تھے، لیکن انہیں بندہ نہ کہنا، ذرا اوپر کے درجے میں رکھنا۔ اور دوسرا عیسائیوں کا گروہ انہوں نے کہا اللہ ہی سے ہے، لہذا اسے بھی اللہ ہی کو، اسے بھی خدا کو۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید تدبیر جو ہے اور توحید الوہیت، اس میں عام طور پہ تین فرقے گمراہ ہوئے، ایک وہ جنہوں نے ستاروں کے ساتھ تقدیر وابستہ کی، دوسرے وہ جنہوں نے قبروں کے ساتھ تقدیر وابستہ کر دی، اور تیسرے عیسائی۔ اور عیسائیوں میں آگے دو جماعتیں ہو گئیں، کچھ نے کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ ہی نہیں کہنا، والعیاذ باللہ خدا کا بیٹا کہنا، کچھ نے کہا نہیں نہیں اللہ ہی کو۔ مامون الرشید تھے نا، ان کے دربار میں بات کہیں مکمل ہو تو میں بھی رکوں، چلو کل نہ آنا پھر کیا کریں، اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے دوست تنگ آئے ہوئے ہوں گے کہ یار بات پوری کرو آگے چلیں، مگر بات سے بات چلتی ہے۔ مامون الرشید کے دور میں ایک تھے ابو قرہ، اور مامون بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا، ان عباسیوں میں اس کی ٹکر کا شاید ہی کوئی ہو جتنا یہ مامون پڑھا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس نے حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور اس نے فقہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور باپ اس کا اتنا سخت تھا ہارون الرشید کہ انہوں نے اپنے بیٹے مامون کو ایک دن بات کر رہا تھا بیٹے سے، تو اس نے اچانک کہا ہارون الرشید نے کہ جو ان کے تعلیق جو ان کے استاد ہیں انہیں بلاؤ، تو انہیں بلایا گیا، تو ہارون الرشید نے ڈانٹا، اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا تاکہ آپ اسے تعلیم دیں، ادب سکھائیں، آج میں بات کر رہا تھا ایک موقع پہ پہنچ کے یہ ہنسنے لگا، تو آپ نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ کس موقع پہ ہنسا کرتے ہیں اور کس موقع پہ چپ رہا کرتے ہیں۔ خیر، ہارون الرشید کے دربار میں مامون الرشید کے بہت بڑے بڑے صاحب علم آتے تھے، اور مامون بات بھی خوب کرنی جانتا تھا۔ ابو قرہ ایک عیسائی تھے، تو مامون نے اس سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے بتایا، تو عتابی رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے تھے، وہ بھی مامون کے دربار میں بڑا مقام رکھتے تھے اور تھے بھی بہت بڑے فلسفی۔ انہوں نے کہا ابو قرہ یہ بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والعیاذ باللہ خدا کے بیٹے تھے، تو اب کی اس نے بات فلسفے کی، اس نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل میں سے جز ہو، خدا کل تھا اس کا جز الگ ہو گیا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ تھا اور آگے اس کی نسل چلی اور اولاد ہو،
تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں چیز ایک ہی ہو لیکن حالت بدل گئی ہو، جیسے شراب میں نمک ڈال دیں تو سرکہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ فردر پروڈکشن کا، آگے چلنے کا، یہ ہوتا ہے کہ جیسے خالق کو کسی کو پیدا کر دے وہ اس کی مخلوق ہو جائے۔ تو ان چار طریقوں میں سے آخر کس طریقے پہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے؟ ابو قرہ نے کہا کہ آپ بتائیں۔ اس نے کہا میں نے تو تمہارے سامنے چاروں طریقے رکھ دیے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ خدا کی ذات سے وہ الگ ہوا ہے تو اس کا اقرار کرو، یہ کہتے ہو کہ نسل چلی ہے تو اس کا اقرار کرو، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایسے ہی تھا کہ اس کی ذات میں چینج آ گئی اور اس نے انسانوں کی شکل روپ کو ڈھال لیا، اور چوتھی چیز مخلوق ہے، اس میں سے کیا؟ تو ابو قرہ کہنے لگا کہ میں سوچوں گا۔ اس نے کہا تم سوچ لو، دنیا میں چار ہی طریقے ہوتے ہیں فردر پروڈکشن کے، اور پانچواں طریقہ آج تک فلسفے نے کوئی نہیں سکھایا۔ اور اگر ان میں سے تین پہلے طریقوں کے تم قائل ہو تو تم خود اپنے کفر پہ گواہ ہو کہ اللہ کی ذات کو اس طرح مانتے ہو، اور اگر تم چوتھے طریقے کا قائل ہو تو چوتھے طریقے کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق ہے، لہذا خالق نے اسے پیدا کیا۔ مامون الرشید نے بہت دن پوچھا کہ ابو قرہ اس کا کوئی جواب دے۔ اس نے کہا میں کون سا جواب دوں؟ پہلے تینوں طریقوں سے تو میں خود کافر ہوتا ہوں، اور چوتھے کا اقرار کروں تو تم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، اور پانچواں طریقہ کوئی نہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے نا، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا گروہ یہ گنا، اور وہ کہتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کو سمجھو اب آگے، اور کہتے ہیں کسی مخلوق میں اللہ تعالی کی صفات کو ماننے کا نام شرک ہے، کہ توحید تدبیر میں خدا کا کوئی شریک مان لے، جب شریک مان لیا تو پھر اس کی عبادت کر لی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ان توحید تدبیر کی منزل میں کسی کو شریک کرنا یہ وہ شرک کی چیز ہے، اور وہ کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ اس بات سے ہوا ہے کہ جب وہ اللہ کے کسی نیک بندے سے، کسی نبی سے، ولی سے علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں یہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی معجزات ایسے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، جیسے حضرت مریم خدا کی ولی تھی، ان کی کرامت کی بات، بزرگی کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد ایسے طریقے میں مرحمت فرمائی جو دنیا میں کوئی طریقہ نہیں۔ جاہل لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ اپنے ذاتی اختیار سے کر رہا ہے، حالانکہ کوئی شخص بھی اپنے ذاتی اختیار سے نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چیزوں سے متاثر ہو کر پھر جب یہ لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ان کی عبادت ہو جاتی ہے، ان کے نام کی مالا جپتے ہیں تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سن لیجیے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کا یہ کہنا کہ محبوبی اللہ، کہ جس بزرگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خدا کا اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیار اسے دے دیے، کا عبد المسیح، اور یہ پھر اپنے نام رکھتے ہیں عبد المسیح، مسیح کا بندہ۔ پہلے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اختیار دے دیے، پھر اپنا نام رکھا عبد المسیح، عبد العزا، عزا دیوی ہے نا۔ حضرت فرماتے ہیں وہذا مرض جمہور الیہود، یہودی عام طور پر اس شرک میں مبتلا ہیں، والنصارى دوسرا طبقہ دنیا میں جو تم دیکھو گے اس شرک میں مبتلا وہ عیسائی ہیں، والمشرکین تیسرے مشرکین ہیں، وبعض الغلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پرلے درجے کے منافق، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے یومنا ھذا، میرے اس زمانے میں یہ چار گمراہ ہیں جن کا عقیدہ ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین، اور یہاں دہلی میں بہت سے لوگ ایسے میرے آج کے زمانے میں جو یہی عقیدہ رکھے ہوئے کہ اللہ نے اپنے اختیار دے دیے، خود اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، اب جو کچھ تمہیں لینا ہے ادھر سے ہی لے لو۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے
کہ کسی بھی نبی یا ولی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اس سے جو چیزیں سرزد ہو رہی ہیں ذاتی افعال ہیں، یہ خود سے کر سکتا ہے، اس کی دلیل آپ سے عرض کریں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کتاب التلبیہ میں کہ حج میں تلبیہ کیسے پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مشرکین مکہ پڑھتے تھے، ہم تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویلکم قد دن، تمہارا ناس ہو، بس اس سے آگے نہ بولنا، بس چپ ہو جاؤ، آگے نہ بولو۔ آگے کیا کہتے تھے؟ مسلم میں جہاں کتاب الحج ہے، حج کے مناسک، وہاں انہوں نے باب باندھا امام نووی رحمۃ اللہ نے کہ تلبیہ کیسے کہا جائے، اور اس میں وہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد دن، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو، ناس ہو جائے، چپ رہو، آگے نہ بولنا۔ آگے کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ، اللہ مگر تیرا بس ہم وہی شریک گنتے ہیں جو تیرا اپنا پیارا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ تملکہ، اللہ تو اس کا بھی مالک ہے۔ ہم مسیح علیہ السلام کو تیرا شریک بناتے ہیں، یہ مشرکین کی طرف سے نہیں، عیسائیوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائی تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ جسے تیرا شریک بنایا تو اس کا بھی مالک ہے۔ وما ملک، اور وہ جسے تیرا شریک بنایا وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اللہ تو ہی اس کا بھی مالک ہے۔ اس ماں کے دو ترجمے کیے گئے ہیں محدثین کے ہاں، ایک تو ماں کو نفی میں کہ یعنی خدایا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جس دیوی کو تیرا شریک ہم ٹھہرا رہے ہیں، لا شریک لک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو نے اس دیوی کو چونکہ خود اپنا مقرب بنایا ہے، لہذا یہ تیری شریکہ ہے، مگر یہ خود کچھ اختیار نہیں رکھتی۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یا اللہ تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو چیزیں تو نے اس کے اختیار میں دے دی ہیں نا، اولاد کا دینا، بارشوں کا برسانا، یہ چیزیں ان کا بھی مالک تو در حقیقت تو ہی ہے۔ تو کوئی پوچھے عبادت کیوں کرتے؟ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کے بڑے نیک پاک بندے تھے، ہم تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا اس ذریعے سے پہنچیں گے۔ یہ ہے شرک۔ اور حجت اللہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد 9 قسمیں گنوائی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کس طرح سے شرک آتا ہے امتوں میں اور قوموں میں، اور 9 چیزیں شاہ صاحب نے شرک کی صورتیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ان میں سے دیکھ لو، یہ کام ہے جس کے ذریعے سے توحید ختم ہو جاتی ہے اور شرک آ جاتا ہے۔ ان 9 کو بیان تو وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہر چاہیے، 2 گھنٹے ہو گئے نا، ابھی 2 گھنٹے ہو گئے، بس ان 9 کو بیان کرنا ہے تاکہ حضرت کی یہ بات پوری ہو جائے، ہم آگے قرآن پاک پہ چلیں۔ تھوڑی دیر 10 منٹ ٹھہر تاکہ جانے والوں کو جانے کا موقع ملے اور چائے پینے والے چائے پیئیں۔ سمجھ آئی نہیں؟